الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وإني أعوذ بك ربي أن يحضرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ پھر اس کے والدین ہیں وہ اس کو چاہے تو یہودی بنا دیں، چاہے وہ نصرانی بنا دیں، چاہے وہ مجوسی بنا دیں، یہ ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت ان کے دین پر ہے کہ وہ کس چیز کو فالو کرتے ہیں. آج کی اس گفتگو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ دنیا کی زندگی، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی بریف، بڑی مختصر، لیکن اصل زندگی ہیئر آفٹر ہے، اس کے بعد آنے والی. کیا محض ہمیں اس بات کی وجہ سے اللہ کے ہاں آزادی، چھٹکارا مل سکتا ہے کہ میرا تو وقت بڑا قیمتی تھا، مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا، میں یہ ان چیزوں میں مصروف رہا، فلاں چیزوں میں مصروف رہا، اور میں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں جو ٹریننگ کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکا، تو مجھے تھوڑا سا ریلیف مل جائے آج؟ ایسا ہرگز نہیں. ایک طرف تو ہماری کوشش ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ایک طرف تو ہماری کوشش ہے وہ ساری قباحتیں، وہ ساری خباثتیں جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں ان سے چھٹکارا بھی مل جائے اور ہم ایک پرسکون زندگی گزارنا شروع ہو جائے. لیکن دوسری طرف جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمارے اوپر لگا رکھی ہیں ہم ان سے ماورا بھی ہوتے ہیں، ہم ان سے دور بھاگتے ہیں. پھر جو مقصد ہے اور جس منزل کی طرف ہم گامزن ہیں وہ راستہ کوئی آسان نہیں، اس کے لیے محنت ہے، کوشش ہے، جس سے ہماری ہر لحظہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیں، بہترین دنیاوی جو ضروریات ہیں ان کی پوری کریں، انہیں کسی طرح سے بھی احساس کمتری کے شکار نہ ہو. لیکن ہم جو چیز دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے توشہ آخرت بھی بن سکتی ہے اور دنیا کا نفع بھی بن سکتی ہے، ہم اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے. محض اپنی اولاد کو اچھا سکول دے دینا،
اچھا کالج اچھی یونیورسٹی دے دینا، اسے لگژری لائف دے دینا یہ انف نہیں ہے۔ کیا ذمہ داریاں ہیں ایک والد کے اوپر، ایک والدہ کے اوپر؟ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کیا ٹریننگ دی؟ آج اس خطبہ جمعہ میں مختصر وقت میں کچھ گوشے، کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ٹریننگ اس طرح کی ہوتی ہے، اور ٹریننگ جو ہے اس کا اثر بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ والدین ہیں جو اپنی ٹریننگ سے اپنے بچے کو عیسائی، یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو اپنے بچوں کو وہ ٹریننگ دیں گے۔ پھر اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں؟ بچہ جب تک وہ اسلام پر عمل پیرا رہے گا، باپ مر چکا ہے، قبر کے اندر ہے، تو باپ کو قبر میں اس کی جزا، اس کا صلہ ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما قال، ایک بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے 3 چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ ان میں پہلی چیز جو اللہ کے رسول نے ٹاپ پہ رکھی وہ یہ تھی کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، وہ انہیں دین سکھاتا ہے۔ جب جب وہ نماز پڑھیں گے، جب جب وہ نیک اعمال کریں گے، اس کو قبر میں فائدہ پہنچتا ہے۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری ٹریننگ کس نہج پر ہے؟ کیا محض جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ضروریاتی زندگی، چاہے وہ بنیادی ہوں، چاہے وہ A+ کیٹیگری کی ہوں، یہ فراہم کر دینا ہی والدین کی ذمہ داری ہے، کچھ اور بھی ہے؟ آقا علیہ السلام ٹریننگ جا رہے ہیں، آپ کے نواسے آپ کے ساتھ ہیں، راستے میں ایک گری پڑی کھجور آپ کے نواسے نے اٹھا لی، انہوں نے منہ میں ڈال لی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فوراً وہ اس سے منہ سے نیچے نکال کے پھینک دی۔ ورنہ آج کل کا والد کرتا ہے، کہتا کوئی بات نہیں، بعد میں سمجھا دوں گا، ابھی کم عمر ہے، بڑا ہوگا، سمجھ جائے گا۔ یہی تو ہے، یہ پورا کاغذ ہے، جو لکھو گے وہ اس کے اوپر مہر ثبت ہو جائے گی اور وہی اس کی تربیت ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے وہیں پہ روک دیا، اس کو نہیں کھانے دیا۔ اشرم ایک صحابی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تربیت کیا ہوتی ہے؟ تربیت بڑھ چڑھ کر بولتی ہے۔ سیانے عقل مند لوگ کیا کہا کرتے ہیں کہ کسی کی والدہ کے بارے میں جاننا تو اس کی بیٹی کو دیکھو کہ اس کی تربیت کیسی ہے، کسی کے باپ کے بارے میں جاننا تو اس کے بیٹے کو دیکھو کہ اس کے بیٹے کی ٹریننگ کیسی ہے، باپ بھی ویسے ہی ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، ماں نے ضد اختیار کر لی، ماں کہنے لگی تو اسلام چھوڑ دے ورنہ میں بھوکی پیاسی دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، مر جاؤں گی، تو محمد کریم علیہ السلام کا انکار کر دے۔ سعد بڑے پریشان آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول میری ماں اس طرح کہتی ہے کہ سعد تو اسلام چھوڑ دے، اگر تو نے نہ چھوڑا تو میں مر جاؤں گی، جان دے دوں گی، بھوکی پیاسی دھوپ میں پڑی پڑی ختم ہو جاؤں گی۔ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ بہت پریشان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ٹریننگ کی؟ یہ نہیں کہا کہ تیری ماں کافرہ عورت ہے، اس کو گھر سے نکال دے، مرتی ہے تو مر جائے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تو دین اسلام چھوڑ دے۔ کہا ساتھ تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ، میں بھی اپنے اللہ سے دعا کروں کہ اللہ اس کو اسلام کی سمجھ دے۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، ساتھ گھر گئے، ماں بیٹھی ہوئی ہے اس طرح، کھانا نہیں کھاتی، دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا ماں کچھ کھا لے، ماں آخر اس نے جنم دیا ہے بیٹے کو، کہا ماں کچھ کھا لے ورنہ تو اس طرح بھوکی پیاسی مر جائے گی۔ اس نے کہا یہی تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ تجھے یہ کہیں گے یہ ماں کا قاتل جا رہا ہے۔ ہمارا دین اس معاملے میں کیا کہتا ہے کہ اگر ماں باپ تمہیں کفر و شرک کی طرف ابھارے تو ان کی اطاعت، ان کی پیروی ہرگز نہ ہو، لیکن اگر وہ اسلام نہیں لائے تو ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا۔
بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی برداشت کے ساتھ، بڑی اچھے طریقے، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو قائل کیا جائے. وہ نہیں مانتے ٹھیک ہے، لیکن اسلام میں جبر بھی نہیں ہے. سعد رضی اللہ عنہ ٹریننگ، گھر پہنچے، ماں کو سمجھایا، ماں نہیں مانی. اب سعد کی تربیت کیا ہے؟ اسے سمجھا دیا گیا کہ دنیا ادھر کی ہو جائے، ادھر چلی جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن اسلام کو چھوڑا نہیں جا سکتا. سعد کیا کہتے ہیں؟ تاریخی الفاظ کیا ہے؟ کہا ماں سن، تیرے اندر ایک جان ہے، ایک جان. تیرے اندر 1000 جان بھی ہوتی، وہ ایک ایک کر کے میرے سامنے نکلتی، میں پھر بھی محمد کریم علیہ السلام پہ انکار نہ کرتا. ٹریننگ یہ تھی. ٹریننگ ایسے ہوا کرتی ہے جو سامنے نظر آتی ہے. آج ہم اپنے بچے کو اسکول، کالج، یونیورسٹی بھیج کے بڑے بے فکر، اپنے بچے کو اینڈرائڈ فون دے کے بڑے بے فکر، تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بے خبری کی زندگی. یہاں تک کہ سارا کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور وہ بچہ دین اسلام تو دور کی بات ہے. آج کل تو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں ایسے ایسے ٹیچرز ہیں جو کہ ایتھیسٹ ہیں، جو کہ اسلام سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں. ایسے ایسے بھی کچھ منفرد لوگ موجود ہیں. میں نے، چونکہ میرا اس شعبے سے تعلق ہے، میں نے ایک ادارے میں دیکھا کہ ایک ٹیچر جو اسلام بیزار تھا، اسی کلاس کو میں بھی پڑھاتا اور وہ بھی پڑھاتا. اب اس نے ایک لڑکا جس کے میٹرک میں بڑے اچھے نمبر تھے، اس کو آہستہ آہستہ کنونس کر لیا اپنے ایتھیزم کی طرف کہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. آپ کسی قرآن کے، کسی پیغمبر کے، کسی چیز کے پابند نہیں. اب ظاہری بات ہے آج کل کے دور میں اس طرح کا طالب علم، وہ تو یہی چاہتا ہے مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی لوپ ہول، کوئی فلیکسیبلٹی مل جائے اور میری اس چیز سے جان چھوٹے. 5 وقت کی نماز، وہ حدود، وہ لمٹس جو اللہ نے بنا رکھی ہیں، میں ان کی پابندی کرنے سے جو باہر نکلوں. کچھ دن گزرے، اس لڑکے نے اپنے احساسات کے اظہار میرے ساتھ کیے. مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کے پیچھے کون سی زبان بول رہی ہے. میں نے بڑا سمجھایا، بڑا کھپا اس کے ساتھ، بڑے دلائل دیے، لیکن اس چیز کا اس پر کوئی اثر نہ ہو. یہاں تک کہ اس طالب علم نے مزید آگے، حالانکہ وہ چھوٹی موٹی کلاس کا طالب علم نہیں تھا، وہ فرسٹ ایئر کا طالب علم، اس نے آگے اپنے گروپ کے لوگوں، اپنے ہم عصر طلبا کو سمجھانا شروع کر دیا کہ یہ چیز ہے، کوئی آخرت کی زندگی نہیں ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے بس، اور کوئی آگے آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہونی، بس ایسے ہی مر جانا ہے اور اس کے بعد اگلا جنم جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا، کوئی اس میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا اور عیش و عشرت کی زندگی ہوگی. یہ اس نے سمجھا رکھا تھا اس کو. اور وہی تبلیغ وہ آگے جو اس کے گروپ فیلوز تھے، کلاس فیلوز تھے، ان کو سمجھا رہا تھا. بڑا سمجھایا، بٹ وقت گزر چکا اور وہ اس چیز کے اوپر پختہ ہو چکا کہ آخرت کی زندگی نہیں ہے. یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ جب ہم اپنے بچوں کو شتر بے مواد چھوڑ دیتے ہیں. اسکولوں میں کیا کچھ نہیں، طرح طرح کے اساتذہ ہوتے ہیں، طرح طرح کی وہ تبلیغ کرتے ہیں. ظاہری بات ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اپنا فیتھ، اپنا منہج، اپنا یقین بچوں کے سامنے ڈیلیور کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہم نے رکھنا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی سے کیا سیکھ کے آ رہا ہے. ہمیں یہ تو بڑی فکر ہے کہ ہم اپنے بچے کے بہترین ادارے کا انتخاب کریں. ہمیں اس چیز کی قطعی فکر نہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو قبر میں فائدہ دے گی مرنے والے کو، اس کی نیک اولاد ہو. اور اگر اولاد کا ہی عقیدے کا بیڑا گرک ہو چکا، اولاد کے پلے کچھ نہ ہوا، اولاد فارغ رہی اور باپ بڑے مان کے ساتھ میرا بیٹا جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور میرا بیٹا بڑا اسٹرانگ ہے اپنے بلیف میں، اپنے یقین میں، اپنے عقیدے میں، اور بیٹا بالکل خالی ہو چکا، تو اس باپ کی کیا حالت ہو کیا گیا. بچوں کے اوپر ٹائم دیں، انہیں سمجھا دیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سپریم چیز جو ہے وہ اسلام، کوئی دوسری چیز نہیں. اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ دنیا سے الگ تھلگ چلے جاؤ، اسلام قطعاً ایسا نہیں کہتا. 3 نوجوان آئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اماں جی ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے، آپ کی روٹین کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، گھر کے معاملات بھی دیکھتے ہیں۔ وہ تینوں کہنے لگے وہ تو پیغمبر ہیں، ان کی تو اللہ نے ساری اگلے پچھلے معاملات کلیئر کر دیے، ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہمیں تو ایکسٹرا سے محنت کرنا ہوگی تب ہماری جو ہے وہ معافی ہو سکتی ہے اللہ کے۔ ایک نے طے کیا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا تاکہ میں ان جھنجھٹ میں نہ پڑوں اور میں اللہ سے دور نہ ہوں۔ دوسرے نے یہ طے کیا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے یہ طے کیا میں ساری زندگی عبادت میں گزار دوں گا۔ وہ یہ طے کر کے چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے سارا واقعہ بتایا۔ آپ نے فوراً اپنے غلام کو بھیجا ان تینوں کو بلا کے لاؤ۔ تینوں جب آئے تو کہا تم لوگوں نے کیا طے کیا؟ جی یہ طے کیا ہے۔ کہا میں پیغمبر ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، یعنی آپ سوموار اور جمعرات کا رمضان کے علاوہ نفلی روزہ بھی رکھتے تھے۔ کہا میں باقی دنوں میں نہیں بھی رکھتا، میں چھوڑتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں۔ فرمایا تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے گھر والوں کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے مہمانوں کا حق ہے، میں ان حقوق سے دستبردار تم لوگوں کو نہیں ہونے۔ یہ ہے ٹریننگ۔ روک دیا برائی کو، جب بھی دیکھو جہاں دیکھو وہ چاہے چھوٹی شکل میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پنپتی تباہی کی طرف لے جائے اور آپ یہ امید لگائے رکھیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ صحیح پٹری کے اوپر ہیں، صحیح لائن کے اوپر ہیں اور وہ تباہی کی دلدل میں جا گھسیں۔ اپنے عقیدے پہلے بنانا ہوں گے بہتر، پھر ان کے عقیدے سنوارنا ہوں گے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول، بھائی سے جھگڑا ہو گیا، کس بات پر؟ ٹریننگ کیا ہوتی ہے، تربیت کیا ہوتی ہے۔ بھائی کے ساتھ اپنی زمین اپنی وراثت کو تقسیم کرنے لگے تو درمیان میں کھجوروں کا باغ تھا، درمیان میں کھجور آتی تھی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نہ وہ چھوڑنے کو تیار تھے نہ ان کا بھائی چھوڑنے کو تیار تھے، دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ معاملہ سنا تو کہا ابو درداء جھگڑا چھوڑ دے، یہ درخت اپنے بھائی کو دے دے، سارا یہ باغ بھی دے دے۔ کہا اللہ کے رسول بدلے میں کیا ہے، ریٹرن میں کیا ملے گا؟ کہا اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گا۔ اب تربیت سوچئے گا، ادھر نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چھوڑ دے جھگڑا، بدلے میں کیا ہے؟ جنت۔ دنیا کے سارے بینیفٹ سارے فائدے ایک طرف رکھ دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو لے لیا۔ گھر پہنچے، اب ان کی بیویاں بھی کیسی تھیں؟ آج کل کی طرح نہیں کہ ہائے مر گئے، گھر میں ایک سال کی گندم موجود ہے، گھر میں راشن موجود ہے مہینے کا۔ حالت یہ ہے کہ ہائے مر گئے، گھر میں کچھ نہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ قناعت پسندی نہیں ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قناعت پسندی اختیار کرو، غنی ہو جاؤ گے، غنا آ جائے گا تمہارے اندر۔ گھر گئے، بیوی سے کہا فوراً اپنے بچوں کو لو اور یہ گھر چھوڑ دے۔ بیوی نے ایک ہی سوال صرف کیا، کہا اس کے بدلے میں کیا تم نے سودا کیا ہے، کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گا۔ بیوی نے دوسری بات نہیں کی، چلو ہی چلے۔ اپنے بچوں کو بھی، اب بچوں کی جیبوں میں بھی کھجوریں تھیں، وہ بھی ابو درداء رضی اللہ عنہ نے وہ نکال کے باغ میں بکھیر دی۔ کہا یہ ہماری کھجوریں اب نہیں، یہ اب امانت ہے کسی۔ یہ ہوتی ہے ٹریننگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح سے صحابہ کی ٹریننگ کی۔ ایک مہمان آ گیا، اندھیرا ہو چکا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا کون ہے جو آج میرے مہمان کو اپنے گھر لے جائے اور اس کی مہمانداری کرے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہاتھ بلند کیا کہ اللہ کے رسول میں تیار ہوں، لے کے چلے گئے۔ ٹریننگ ایسی ہوتی ہے، تربیت ایسی، ہر حال میں جیسی بھی سچویشن ہو، جیسے بھی حالات آ جائیں، صبر کا مظاہرہ، برداشت کا مظاہرہ، اللہ کے اوپر اسٹرانگ بلیف، یقین اللہ کے اوپر،
کہ اللہ ہر تنگی کے بعد آسانی تیرا وعدہ ہے اور تو آسانی عطا فرما۔ گھر گئے، مہمان کو لے گئے، اپنی بیوی سے پوچھا کھانے میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ صرف تھوڑا سا ہے، بچوں کا کے لیے، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ ذرا سوچئے گا میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری ضروریات کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ ہم نے کیوں اپنے آپ کو اتنے لمبے چوڑے حساب کتابوں میں نکل دیا؟ ہاں، رزق کمانا، حلال رزق کمانا، حلال طریقے سے دولت اکٹھی کرنا، اپنے اوپر بھی خرچ کرنا، اپنی اولاد پہ بھی اور ضرورت مندوں میں بھی تقسیم کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر اس کوشش میں اپنے اللہ سے دور چلے جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیوی سے کہا کچھ ہے؟ اس نے کہا بچوں کے لیے ہے بس۔ کہا بچوں کو چھوڑو، جو ہے تیار کر کے تم لے کے آؤ، جب کھانا تم مہمان کے سامنے رکھو گی تو تم جاتے ہوئے اپنا پلو دیے کو لگا دینا تاکہ دیا بجھ جائے، مہمان کھانا کھا لے اور میں ویسے ہی منہ ہلا دوں گا، اس کو یہ بھی گمان ہو کہ یہ بھوکا رہ کر مجھے کھلایا جائے۔ یہ ہے نبی کی ٹریننگ۔ یہی کیا۔ صبح ہوئی، فجر پڑھنے گئے مسجد کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھانے کے بعد مبارکباد دی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو۔ کیا کہا؟ کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کے اندر اس کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی ذات کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، خود بھوکے رہے، لیکن نبی کے مہمان کو بھوکا نہیں رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لمبی چوڑی دعوتیں، لمبا چوڑا یہ سب کچھ، ایک دفعہ دعوت ایسی کی اتنی پرتکلف کہ پھر ساری زندگی دوسرے بندے کو دعوت دی ہی نہیں۔ اسلام اپنے بچوں کی تربیت، انہیں سکھاؤ کہ اگر کوئی ایسا مہمان آ جائے تو اس کا اکرام کس طرح سے کرنا ہے۔ نبی کی ٹریننگ۔ گھر پہنچے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، گھر میں ایک مہمان آیا ہوا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار۔ عائشہ اس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ لیٹ سویا ہے، اس کے سویا رہنے دیں، تھکا ہوا ہے، اس کا ہوم ورک بہت تھا، اس کے اوپر پریشر بڑھا ہے، اس کو جگاؤ نہیں۔ وہ کیوں لیٹ سویا ہے؟ پہلی ترجیح دین ہونی چاہیے۔ دین ترجیح ہوگا تو دنیا آرام سے گزر جائے گی، اور اگر دین کے اندر فلیکسیبلٹی ہوگی تو سویا ہے، لیٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، کوئی ایسی وجہ بھی نہیں، اسے سویا رہنے دو، تو یہ غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ کہہ سکتے ہیں مہمان ہے، سویا رہنے دو اسے، نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اگر ایسی بھی کیفیت ہو تو کہا اس کو اٹھاؤ، یہ نماز پڑھے، اسے اسپیئر ہے نہیں۔ تو یہ ہے ٹریننگ۔ ہمیں بہت سارے چیلنجز ہیں، فیس بھی کر رہے ہیں، تبدیلی بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ورکنگ نہیں ہے، زیرو ورکنگ۔ توقع بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک چینج آئے، توقع بھی رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو بہترین ہو، بہترین مسلمان ہو، لیکن اس کے اوپر کوئی محنت نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں سکھاتے، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو ہم فخر فیل کرتے ہیں، ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، کہا تم دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگا میرا دائیں ہاتھ کچھ مسئلہ ہے، تکبر میں آ کے کہنے لگا مجھے پرابلم ہے، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ساری زندگی نہ کھا سکے، اس نے تکبر میں کہا تھا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ یہ ٹریننگ۔ بچہ بائیں ہاتھ سے کھائے اسے روکو وہیں پہ، بچہ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس کو ریوائز کرو، اسے ریئلائز کرو، اس کو بتاؤ، ریکال کرو کہ پتر تو نے بسم اللہ بیٹا یا بیٹی پڑھنی ہے تو اسے کھانے کے بعد بھی دعائیں، اسے لوگوں کے ساتھ میل جول، جو چیزیں ہم سکھائیں گے وہی اس کے اوپر جو ہے وہ نکل کر سامنے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں وہ ہماری اولاد ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم صحیح معنوں میں ان کی قرآن و سنت کے مطابق میکسیمم جہاں تک ہو سکے ان کی ٹریننگ کریں، ان کی اصلاح کریں، تاکہ ہمیں قبر میں بھی ثواب پہنچتا رہے، کیونکہ اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا 3 باتوں کی وجہ سے، اور اس میں پہلی بات جو آقا علیہ السلام نے سمجھائی وہ یہی ہے، نیک اولاد جو عمل کرے گی وہ باپ کو قبر میں ملتا رہے گا۔ آپ نے کسی کو دین کی
بات سمجھائی، اس نے عمل کیا، آپ کو قبر میں فائدہ پہنچتا رہے گا جب تک وہ آپ کی کہی ہوئی بات پر عمل پیرا رہے گا۔ اور تیسری بات سمجھائی پبلک ویلفیئر، عوام کی فلاح کے لیے وہ کام کر دیا، وہ اچھا کام کر دیا جس سے پبلک کو فائدہ پہنچے، تو وہ بھی قبر میں فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو ہم ایمان کی حالت میں اپنے اللہ سے ملے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اپنی اولاد کی تربیت جو صحیح اسلامی اصول ہیں ان کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کل مختلف سوشل میڈیا چینلز بچوں کی ایکسیس بھی ہے اس کی طرف، تو موبائل دینا کہاوت کی بات اس معنوں میں تو نہیں ہوگی کہ اپنے بچے کو آپ نے فون دیا ہے، وہ اس ایج پر ہے کہ وہ گناہ کو گناہ اور نیکی کی پہچان رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، تو یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ ضرورت بھی ہے، وقت کے تقاضے ہیں، لیکن اس کی ٹریننگ، اس کو جب پہچان کروایا کہ یہ بیٹا نیکی ہے اور یہ برائی ہے اور تو نے اس سے بچنا ہے، تو انشاءاللہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکے گا کہ میں نے کس چیز کے پیچھے چلنا ہے اور کس سے بچنا ہے۔ نیکی کی پہچان کے ساتھ ساتھ برائی کی پہچان بھی بہت ضروری ہے، یعنی آپ بتائیں کہ یہ غلط ہے، اس سے بچنا ہے، تو انشاءاللہ وہ اس چیز کا بھی خیال رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گاہے بگاہے اس کے موبائل کے اوپر چیکنگ رکھیں، چیک اینڈ بیلنس رہے کہ اس کے واٹس ایپ کے اوپر کس طرح کے میسیجز آتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے نے طرح طرح کے لاکس، طرح طرح کے پاسورڈ ہر جگہ لگا رکھے ہیں تو یہ چیزیں مشکوک ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس نے بہت کچھ چھپا رکھا ہے اس کے اندر۔ اپنے گھروں کے اوپر شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح ان افراد کو گمراہ کروں، ان کو نیکی کے راستے سے پیچھے کروں۔ گھروں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس، اپنی اولاد میں، اپنی گھر کی خواتین میں چیک رہے، کیونکہ آپ مسئول ہیں، آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر سے، اور آپ کے انڈر جتنے بھی لوگ آتے ہیں آپ کی رعیت میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی اللہ کے ہاں۔ اس کے اوپر بالکل کسی قسم کی لچک نہ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور دیر ہو جائے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔